جناب رضا ہارون صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پبلک رائٹس میں۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می، بہت بہت شکریہ۔ آپ یہ بتائیں کہ آغاز میں جب مصطفیٰ کمال صاحب نے حق کی صدا بلند کی، نظام کو چیلنج کیا، بے شمار لوگوں کے ضمیر جاگے، آپ نے عہدے چھوڑے اور جوک در جوک مصطفیٰ کمال قافلے میں شامل ہوتے گئے، لیکن جب سے آپ نے پارٹی کا باقاعدہ اعلان کیا، اس کے بعد شمولیت کا سلسلہ سست پڑ گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ شمولیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب وہ بڑے رہنماؤں کے بجائے پارٹی کے کارکنان، عہدیداران اور پاکستان بھر کی عوام، وہ چاہے کراچی ہو، حیدرآباد ہو، میٹرو خاص ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، پنڈی ہو، کوئٹہ ہو، پشاور ہو، فیصل آباد ہو، ملتان ہو، پورے پاکستان سے لوگوں کی شمولیت ہو رہی ہے۔ اور ہماری توجہ بھی اس وقت تنظیم سازی کی طرف اور نئے ممبران بنانے کی طرف، اور پرانے ممبران میں رہ کون گیا جس کو لینا ہے۔ ٹھیک، تو یعنی مزید شامل ہوں گے وہ، لیکن وہ سست رفتاری ہے، وہ سلسلہ جس طرح سپیڈ سے وہ سست رفتاری اصل میں میڈیا کو اس حوالے سے ضرور لگتی ہوگی کہ چونکہ وہ شروع کے دنوں میں ہر ہفتے 2 دفعہ کوئی نہ کوئی شامل ہو رہا تھا، پھر اس کے بعد اب تنظیم سازی کی طرف چلے گئے، تو میڈیا کے حوالے سے ضرور سست رفتاری ہوگی، لیکن اب عوام میں جا چکے ہیں، اور عوام سے بہت بڑی تعداد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما، کارکنان، عہدیداران اور پاکستان کے عوام جو ہیں، خاص طور پہ جو غریب متوسط طبقے کے عوام ہیں، مڈل کلاس عوام ہیں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ مصطفیٰ کمال بھائی کے میسج کو نہ صرف ویلکم کر رہے ہیں بلکہ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ اچھا، آپ آج کل برطانیہ میں ہیں، کیا کوئی پارٹی کا سیٹ اپ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، الحمدللہ ہم برطانیہ آئے تھے، اور برطانیہ کی ہماری کوشش تھی کہ یہاں دیکھیں لوگوں کا مزاج، لوگوں نے یہاں سے ہم سے رابطہ کیا تھا، اور بڑی خوشی ہوئی ہمیں، اوور ویلمنگ۔ ہم یہاں اپنا برطانیہ کا مین سیٹ اپ اناؤنس کر چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لندن اناؤنس کر چکے ہیں، برمنگم کا سیٹ اپ اناؤنس کر چکے ہیں، ایک آدھ دن میں ہم آئرلینڈ کا سیٹ اپ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، کل ہمارے آفس کا یہاں افتتاح ہے، مختلف جگہوں پر ہماری افطار کی ہم نے پارٹیاں آرگنائز کی ہیں جہاں لوگ ہم میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ مانچسٹر اب اگلا ہے، اس کے بعد ریڈنگ ہے، ریڈنگ کے بعد برائٹن ہے، برائٹن کے بعد پیٹر برا ہے۔ یہ تمام لوگوں سے ایک بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہیں، اوورسیز پاکستانی، جو محب وطن پاکستانی ہیں، جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں، مصطفیٰ کمال کے میسج کو جنہوں نے سنا، سمجھا اور ایکسیپٹ کیا، وہ اوورسیز میں بھی ہمارے ساتھ بڑی تیزی سے شامل ہو رہے ہیں۔ یہاں کوئی رابطہ کمیٹی بنائی ہے آپ نے؟ نہیں تو یہ نارمل پارٹی ہوگی، اس کا نارمل سیٹ اپ ہوگا، جو سیٹ اپ ہوتا ہے یہاں مین ابھی آرگنائزنگ کمیٹی ہے، اور انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر، 1 سے 1.5 ماہ کے اندر یہ باقاعدہ سیٹ اپ اناؤنس کرے گی، اور یہاں رابطہ کمیٹیاں وغیرہ نہیں ہوں گی بلکہ باقاعدہ سیٹ اپ ہوگا، پریزیڈنٹ ہوں گے، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں گے، وائس پریزیڈنٹ ہوں گے، پراپر جو آرگنائزیشن کا جو ایک عام سیاسی جماعت کا ایک جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس سیٹ اپ کو لے کے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو تنظیم سازی آپ نے برطانیہ میں کی ہے، ان کا کام کیا ہوگا؟ ان کا کام بنیادی طور پر یہ ہوگا کہ پاکستان کو پروموٹ کرنا، پاکستانیت کو پروموٹ کرنا، پاکستانیوں کے اندر جا کر کے لوگوں کو یہ کہنا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹ ہونا ہے، متحد ہونا ہے، پاکستان کی پازیٹیو امیج کو لے کر آگے چلنا، اور خاص طور پہ پی ایس پی کو، پاک زمین پارٹی کو اپنے تجربات سے جو یو کے یا اوورسیز رہنے والوں کے انٹلیکچوئل ٹیکنوکریٹک تجربات قومی سطح سے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک باہر کا سسٹم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں گائیڈ بھی کرنا، ہمیں مشورے دینا کس طریقے سے ہم اپنے کام کو پاکستان میں بہتر کر سکتے ہیں، پاکستان کے سیاسی چہرے کو، پاکستان کے امیج کو باہر اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے اس کو پروموٹ کرنا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی قیادت تو پاکستان میں ہے، اور یہاں ظاہر آپ کے ورکر ہوں گے، قیادت تو یہاں نہیں ہوگی، تو اگر یہاں سے ٹیلی خطاب کرنا ہوگا تو وہ کس کی ذمہ داری ہوگی، کون کرے گا؟ یہ غلط فہمی ہو جائے گی، مطلب ہم نے ایم کیو ایم چھوڑ دی ہے اور ہم میں سے ایم کیو ایم چھوٹ گئی ہے، تو یہ ایم کیو ایم والی کوئی بات اس میں نہیں ہوگی، ایک نارمل سیاسی جماعت ہے، ایک نیشنل لیول کی سیاسی جماعت ہے، اس میں ٹیلیفون خطابات کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کا سیٹ اپ ایک انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ ہوگا، انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں گے، ذمہ دار لوگ ہوں گے، تجربے کار لوگ ہیں جو اپنا سیٹ اپ چلائیں گے۔ یہاں پہ پالیٹکس دیکھیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ نے پالیٹکس ملک سے باہر کرنی ہے تو پھر آپ کو اس ملک کی پالیٹکس کرنی چاہیے۔ یہاں اگر ہمارے ذمہ داران بھی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ان کو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ کنزرویٹو پارٹی جوائن کریں، لیبر پارٹی جوائن کریں، یوکپ جوائن کریں، گرین پارٹی جوائن کریں، لیفٹ ٹائم جوائن کریں، اگر یہاں سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی سیاسی جماعتوں کا اوورسیز سیٹ اپ صرف پاکستان کی پروموشن تک لمیٹڈ ہوتا ہے، پالیٹکس تو بیسکلی آپ اپنے ملک میں ہی کر رہے ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ دوبارہ کراچی کی صورتحال امن و امان خراب ہو رہا ہے, کہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے کراچی کے حوالے سے, کوئی اہم فیصلہ ہونے والا ہے یا ویسے ہی ہو رہا ہے جیسا پہلے تھا؟ نہیں, سازش تو یقیناً ہے. ظاہر ہے کہ ایک شہر میں امن و امان بحال ہو گیا تھا, اس کی رونقیں دوبارہ بحال ہو گئی تھی, لوگ گھروں سے باہر نکل رہے تھے, خریداری کر رہے تھے, اپنی لائف انجوائے کر رہے تھے, اور سڈنلی یہ دو واقعات ہونا آؤٹ آف نو ویئر. دونوں واقعات کا پھر کلیم بھی کوئی نہیں ہے. اگر صرف دہشت گردی کے لیے کری جاتی ہیں, کسی بدلی کی نیت سے کی جاتی ہیں, تو ان کو کوئی نہ کوئی کلیم ضرور کرتا ہے. کیونکہ وہ کلیم بھی سامنے نہیں آئے, اور اب جو اس پر 2 روز سے جو خبریں آ رہی ہیں اس سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کراچی کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش تھی. کیونکہ دہشت گرد چاہے وہ ضرب عضب کی مار سے بھاگ رہے ہوں یا کراچی آپریشن سے بھاگ رہے ہوں, اب ظاہر ہے وہ بھاگتے جو کچھ ان کے پاس بچ گیا ہے, جو تھوڑی بہت ان کی کوشش بچی, تو وہ معصوم سافٹ ٹارگٹ کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی قوت دم توڑ رہی ہے. پاکستان کی افواج, رینجر, قانون نافذ کرنے والے ادارے اور وفاقی حکومت میں کسی حد تک اپنے مشن میں کامیاب ہو رہی ہے, اور دہشت گردوں کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو رہی ہے. اسی لیے جب وہ سافٹ ٹارگٹ کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کی پہنچ یا ان کی طاقت وہ نہیں رہی جو اس آپریشن کے اور ضرب عضب کے شروع سے پہلے تھی. اچھا یہ بتائیں کہ جو امجد صابری کا قتل ہوا ہے, وہ ایم کیو ایم نے الزام لگایا ہے کہ پاک سرزمین کی طرف سے دھمکیاں مل رہی تھی اور وہ ان کی یہ سازش ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں نہایت ہی بیہودہ قسم کی بات ہے, اور فاروق ستار صاحب کو میں تو کم از کم ایک سوچا سمجھا سلجھا ہوا انسان سمجھتا تھا. اس طرح ایک اتنے بڑے سانحے کے بعد, جس سانحے سے پوری قوم غمزدہ تھی, ہمارے پیارے امجد بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ان کے گھر والوں کو لوائقین کو صبر جمیل عطا کرے, اتنے بے دردی سے ان کو ہم سے چھین لیا گیا. اس کے بعد فاروق ستار جیسا شخص جس کو ایک سلجھا ہوا آدمی سمجھا جاتا ہے, وہ میڈیا پر آ کر اس طرح کی بات کرے کہ 1 ہفتے پہلے امجد بھائی نے ان سے کوئی ذکر کیا. تو میرا سوال تو یہ بنتا ہے کہ جب 1 ہفتے پہلے فرض کریں اگر ذکر کر بھی دیا تھا امجد بھائی نے کسی حوالے سے اپنی زندگی خطرات کا, تو پھر فاروق ستار جیسے سینئر پارلیمنٹیرین کا, ایک سیاسی جماعت کے رہنما کا کیا فرض بنتا تھا کہ فوری طور پر وہ انتظامیہ کو مطلع کرتے, فوری طور پر متعلقہ حکام کو مطلع کرتے, فوری طور پر وہ ڈی جی رینجر سے رابطہ کرتے, سندھ کے ہوم منسٹر سے رابطہ کرتے, سندھ کے وزیر اعظم سے رابطہ کرتے, اور امجد بھائی کی سیکیورٹی کے ان کے تحفظ کا وہ انتظام کرتے. وہ تو انہوں نے کیا نہیں. وہ 1 ہفتے تک 1.5 ہفتے تک اس انفارمیشن کو اپنے بعد دبا کر بیٹھے رہے, اس انتظار میں کہ یہ حادثہ ہو جائے, یہ سانحہ ہو جائے, امجد بھائی کے پاس کوئی پروٹیکشن نہ ہو, اور پھر اس سانحے کے فوراً بعد وہ پولیٹیکل پوائنٹس اسکورنگ کے لیے ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا الزام آ کے لگاتے ہیں. بڑا افسوس ہوا, بڑا دکھ ہوا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, اور پھر ہم نے میت جنازے والے روز بھی یہ دیکھا کہ کیف جو ہے وہ زبردستی شفا کی ایمبولینس سے جو ہے وہ زبردستی میت کو بھی ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ تمام سیاست لاشوں پہ کرنے کا جو ہے وہ جنازوں پہ, لاشوں پہ, میتوں پہ سیاست کرنا, میں سمجھتا ہوں ان سے اب قصہ میں کوئی بات آنا چاہیے, اور اپنے آپ کو کلین کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کا کوئی رہنما وہاں گیا نہیں یا ان کے ہاں افسوس کرنے کے لیے؟ نہیں, ہماری بات ہوئی ہے, کل بھی بات ہوئی ہے, پرسوں رات کو بھی مصطفیٰ کمال صاحب کی امجد صاحب کے بھائی سے بات ہوئی ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ جو لڑکے پکڑے گئے ہیں کہتے ہیں ان کا تعلق سیاسی جماعت سے ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کون سی سیاسی جماعت سے ہوگا؟ میں اسپیکولیشن سے بہت گریز کرتا ہوں. اگر ایک تحقیقات ہو رہی ہیں, لائیو ہیں, بہت ارلی ہے, دیکھتے ہیں تحقیقات کس رخ پر جاتی ہیں. اللہ کرے, ہماری دعا ہے, فل سپورٹ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ امجد بھائی کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے, ان کے سرپرستوں کو بے نقاب کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے جو ہیں اویس علی شاہ, ان کی بازیابی کے لیے بھی انتظامات کیے جائیں. تو لیٹ دا لا انفورسمنٹ ایجنسی ڈو دا انویسٹیگیشن, اور پھر سے جو آؤٹ پٹ آتی ہے